احباب گرامی قدر، خط و کتابت کو ہر دور کے اندر اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ملتا ہے کہ جب ہدہد پرندے نے بلقیس کے بارے میں آ کر خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بلقیس کو خط لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خط قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوبات شریفہ جو آپ نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو ارسال کیے اور انہیں دعوت اسلام دی، بعضوں کے نصیب میں قبولیت تھی سو انہوں نے کیا اور بعضوں نے اس پر ہٹ درمی اور مخالفت کا اظہار کیا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان کے ادوار میں بھی وعظ و تبلیغ کے لیے اور طریقت کے میدان میں مریدوں کی اصلاح و تربیت کے لیے خطوط کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ اور اپنے وقت کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضرت مجدد الفسانی، ان کی جو شہرت ہے اور ان کے تحریری کام کا جو سلسلہ کار ہے وہ ہے ہی مکتوبات امام ربانی کے عنوان سے۔ آپ نے دو بادشاہوں کا دور پایا، جہانگیر کا اور اکبر کا، اور ہندوستان ایک وسیع سلطنت تھی۔ آپ نے مختلف افراد کو واعظ و نصیحت پر مبنی اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات، عقائد اور اعمال کی اصلاح پر مبنی مکتوبات جو ہیں وہ تحریر فرمائے، اور پھر ان کا اثر بھی ہوا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ تو ایک درویش کے آگے جھکا لیکن ایک مرد حق نے بادشاہ کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا۔ اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خط و کتابت ایک دور کے اندر اطلاعات کے ترسیل کا سلسلہ تھا، ایک دوسرے کی خبرگیری معلوم کرنا، ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنا اور اپنے کوائف و معلومات دوسرے سے شیئر کرنے کا ذریعہ بھی خط ہی ہوا کرتے تھے۔ پھر وقت بدلتا گیا اور آج ہم جدید دور میں ہیں، اور آج جدید دور کے اندر اس خط کی ایک صورت پہلے وقت میں SMS، اور پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے تو واٹس ایپ، پھر مزید ترقی ہوئی تو فیس بک اور میسنجر، اور پھر یوٹیوب اور جیسے دیگر سورسز اور ذرائع ہیں جو اب ذرائع ابلاغ بھی ہیں، ارسال و ترسیل کا سبب بھی ہیں، اپنے نظریات، اپنی باتیں، اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں۔ سوشل میڈیا جو اپنی پاور رکھتا ہے اور سوشل میڈیا اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، ہر شعبے سے وابستہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے شعبوں کے متعلقہ مختلف آراء، اپنے نظریات، اپنی سوچیں، تحقیقات، تخیلات، تصورات عام کرتے رہتے ہیں۔ ہم جس امر کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ شرعی اور دینی امور ہیں۔ سب سے پہلے ایک ضابطہ اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے تو ہم اس خبر پر یقین کر کے اس کو آگے نہ پھیلائیں جب تک کہ اس کی اچھے طریقے سے تحقیق اور تصدیق نہ کر لی جائے۔ ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، آگے کر دے۔ تو قرآن اور حدیث اس مسئلے میں ہماری رہنمائی یہ کرتے ہیں، کوئی خبر، کوئی بات جو تم نے پہلے نہیں سنی وہ تم تک پہنچے تو اس کی تصدیق کر لو، خصوصاً جب اس خبر کا تعلق دین اسلام سے ہو، شرعی احکام سے ہو، شرعی مسائل سے ہو، تو یہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحاح کے اندر حدیث موجود ہے، مختلف صحابہ علیہ رضوان سے مروی ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرما ہماری ذات اقدس کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم ایک دوسرے کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیتے ہو، جس نے ہماری ذات کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ دینی معاملات کے اندر اپنی عقل کا دخل اور اپنی مرضی کو مسلط کرنا، یہ اس سے بھی خطرناک پہلو ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک حدیث میں مضمون ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ اگر آپ یہ تمہیدی باتوں کو سماعت فرما چکے تو ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو قرآن شریف سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی ایک مسلمان مکمل طور پر اگر قرآن پاک کو بما ترجمے کے نہ پڑھ سکا تو اس سے زیادہ اور افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو اب عموماً عام عوام بولی میں بھی اور کبھی یہ تحریری صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ ابھی گزشتہ کچھ مدت قبل ایک پوسٹ میرے پاس آئی اور میں نے مختلف بیانات میں اس کا تذکرہ کیا کہ غالباً وہ بات کسی ڈرامے سے لی گئی کہ قرآن میں آیا ہے کہ قبریں جو ہیں وہ کچی ہونی چاہیے۔ اس چیز سے ہٹ کر کہ قبر کچی ہونی چاہیے یا پکی ہونی چاہیے، یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ بات قرآن میں آئی ہے، اب پھر اس بات کو آگے شیئر کر دینا کہ اور سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، میں تو نیک بات عام کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی آیت کو عام کر رہا ہوں، میں تو قرآن کے حکم کو عام کر رہا ہوں، جبکہ قرآن پاک میں سرے سے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ قبریں کچی ہونی چاہیے یا قبریں پکی ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی عرض کر دیا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ ایسے ہی ہم مدتوں سے سنتے آئے اور لوگ اس کو بزبان عام ہے یہ بات کہ قرآن میں آیا ہے، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ اب یہ دیکھیں پھر کس چیز کی طرف منسوب ہو رہا ہے، قرآن میں آیا۔ اور جب ہم قرآن کریم کے مقدس اوراق کی تلاوت کا شرف پاتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے اے کافرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ ان کو کافر کہہ کے پکارا جائے، ان سے خطاب کافر کہہ کر کیا جائے۔ کجا یہ ہے کہ اس بات کو جوڑ دینا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو کافر نہیں ہے اس کو کافر نہ کہو، یہ تو حدیث میں ممانعت آئی، جو لعنت کا مستحق نہیں اس پہ لعنت نہ کرو۔ تو اب دو باتیں ابھی تک آپ نے سن لی، قرآن میں آیا کہ قبریں کچی ہونی چاہیے، قرآن میں آیا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، حالانکہ یہ دونوں باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اب ایک بندہ فیس بک کھولتا ہے، اس کو یہ ایڈ نظر آتی ہے، یہ تحریر نظر آتی ہے، ٹھک اس کو شیئر کیا، آگے کر دیا کہ میں نے تو قرآن کی بات عام کی ہے، حالانکہ ایک غلط بات کو اللہ کے سچے کلام کے ساتھ جوڑ دینا، خود سوچئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ آگے چلتے ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے حدیث سنا دی کہ ہماری ذات کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا عام نہ سمجھ لو، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہو کہ زید نے کہا، بکر نے کہا، فلاں نے کہا۔ ہماری ذات کی طرف جس نے جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دور کیا جائیے، اسی ماہ رمضان کو دیکھ لیں، مدتوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ پوسٹیں کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو رمضان شریف کی سب سے پہلے خوشخبری سنائے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں آیا ہے یا بعض کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ کتب احادیث کے اندر کسی بھی مہینے کی خبر دینے پر ایسی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ اب میں نے اس کو لیا کہ یہ پوسٹ فیس بک پہ کسی نے ڈالی ہے، اور اب میں نے اس کو کلک کیا کہ چلو بھائی آگے چلو، یہ اور ثواب کا کام ہے۔ خود سوچئے یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے، اور گناہ بھی کتنا بڑا کہ وہ بات جو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمائی نہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب کر کے اس کو آگے کی طرف پھیلا دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے جس سے خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی صورتحال یہ ماہ رمضان شریف کے آخری جمعہ کے بارے میں ہے، جمعۃ الوداع۔ اب بھی پوسٹیں لگ جائیں گی کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو اتنی رکعتیں پڑھے تو وہ ساری قضا نمازیں اس کے سر سے نکل جائیں گی،
حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کے روز یعنی رمضان شریف کے آخری جمعے میں کوئی اتنی مخصوص رکعتیں پڑھی جائیں تو اس کے سر سے ساری قضا نمازیں اتر جائیں گی۔ ہزاروں نفل بھی پڑھے تو سر سے ایک قضا نماز بھی نہیں اترے گی۔ تو یہاں بھی شیئر کرنے والا اسے ثواب سمجھ کر شیئر کر رہا ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات انور میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ اس پہ بھی دھیان کر لیں کہ ہم ثواب سمجھ کر عام کر رہے ہیں، لیکن الٹا ہمارے کھاتے میں کتنا بڑا گناہ جمع ہو رہا ہے، اس بات کا خیال کر لیا جائے۔ مزید آگے بڑھیے، اپنے پیجز اور اپنی آئی ڈی پر دیکھنے والوں اور لائک کرنے والوں کا رش دیکھنے کی غرض سے لوگ حد سے گزر گئے اور کیا سے کیا انداز اور کیا سے کیا طریقے اختیار کیے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، کسی کی پوسٹ کو ایک بندہ نے بھی لائک نہیں کیا اور ایک کی پوسٹ کو 1,00,000 نے بھی لائک کر دیا، تو کیا رزلٹ نکلا؟ وہ جس کو 1,00,000 نے لائک کیا، آپ مجھے خود بتائیے کیا ہے اس پر کوئی آسمان سے سونا برسنا شروع ہو جائے گا، کوئی وہ دنیا کا مالک بن جائے گا؟ یہ اس کو کسی نے ٹک نہیں کیا اور دوسرے کو کر دیا۔ لیکن بھیڑ چال جتنی ہمارے معاشرے میں ہے شاید یہ کہیں اور نظر نہیں آتی کہ دیکھا دیکھ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ٹک ٹاک ہے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا صاحب علم اور کیا جاہل، سب حمام میں ننگے نظر آتے ہیں، اور صرف ٹک ٹاک کی ہوس میں کہ مجھے 4 بندے دیکھ لیں، چاہے میں اپنا معیار گرا دوں۔ ایک اچھا بڑا لڑکا کانوں میں بندے پہن لے، کان میں کوکا پہن لے، ہاتھ میں چوڑیاں پہن لے، عورتوں کسی ساڑی باندھ لے، توڑے لچکے کے ساتھ وہ بھاگتا ہوا نظر آئے، تو آپ خود بتائیے کوئی عقل و شعور ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا اور یہ مرد کی بجائے اپنے آپ کو لیڈیز کے شعبے میں زیادہ مطلب سوٹیبل محسوس کرتا ہے؟ تو یہ دیکھا دیکھی اب کیا ہو رہا ہے کہ اس میں مذہبی جو ٹچ ہے وہ لوگوں کے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، کوئی بھی عورت میک اپ شدہ ہے، خوب بنی سنوری ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہے سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی پر عورت بیٹھی ہے خوب بن سنور کر، تو اس نے ہاتھ مصلی پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک تصویر ہے، اوپر لکھا ہے سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں۔ اب دیکھنے والے کا ذہن یہی ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہے، تسبیح ہے، مصلی ہے، اور وہ سبحان اللہ پڑھ کے آگے شیئر کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ اب ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک غیر عورت کی بنی سنوری تصویر کو ثواب سمجھ کر سبحان اللہ کہہ کر اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ سوچا کیا ہے کہ میرے کھاتے میں پتہ نہیں کتنا ثواب آ گیا، جبکہ ہماری اس شیئر کردہ پوسٹ کو جتنی نگاہوں نے دیکھا اور جتنی نگاہوں نے اپنی آنکھوں کو جتنے لوگوں نے اس گناہ سے پر کیا، وہ سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ اس پوسٹ کرنے والے پر آئے گا۔ تو خود سوچئے یہ ثواب ہوا یا کہ گناہ ہوا۔ پھر اس کی ایک دوسری قسم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈٹ شدہ تصاویر کا ازدحام ہے سوشل میڈیا پر۔ اس کے لیے تربوز ہے، بینگن ہے، اسی طریقہ کے ساتھ کیلا ہے، کوئی سبزی ہے، کسی درخت کی شاخوں کو جوڑا ہوا ہے، آسمان کا منظر ہے، پہاڑ کا منظر ہے۔ اچھا، ایسے پھلوں کو، ایسی چیزوں کو، یعنی وہ ایڈٹ شدہ ہیں، ہاتھ میں کسی نے تربوز پکڑا، اس پہ اللہ لکھا ہے یا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا، حالانکہ یہ خود ایڈٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب اس پر بھی کیا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اس کو شیئر کریں۔ دیکھیے، آپ ایڈٹ شدہ چیز کو یہ تصور دے کر کہ اس تربوز پر، حالانکہ پکتی ہوئی روٹی پر بھی کئی مرتبہ اسم ظاہر ہوتا ہے، کتب کے اندر باقاعدہ موجود ہے بعض علاقوں کا، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک علاقے کا تذکرہ انہوں نے خصائص کبریٰ میں کیا کہ وہاں ہر درخت کے پتے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہوتا ہے۔ اب بھی بہت سارے علاقوں کی ایسی خبریں ہیں، یہ ہونا ناممکن نہیں ہے بلکہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تصویر میں شیئر کر رہا ہوں کسی تربوز کی، خربوزے کی، انار کی، کیلے کی، سبزی کے پیسز کی، یا کسی درخت کی، آسمان کے ٹکڑے کی، یا کسی پہاڑ پتھر کی،
اس پر قدرتی طور پہ وہ نام نہیں لکھا ہوا بلکہ ایڈٹ کیا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو وہ کہتے لائک کرو، شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ تصویر بڑھ جائے۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یا میں ایسا کر کے غیروں کے ہاتھ میں یہ بات دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان فیک تصویریں بناتے ہیں، ایڈٹ کر کے جعلی طور پر یہ نام اس پر مطلب کہ ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر تائید ہے؟ تو یہ بات ہرگز درست عمل نہیں ہے۔ مزید اسی طرح ایک اور طریقہ ہمارے ہاں اختیار ہوتا ہے، اور وہ بھی میں کچھ مدت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، آڈیو میں تلاوت چل رہی ہے، لیکن جو منظر، جو فلمایا ہوا منظر ہے، بعضوں نے تو پیچھے جنگلات کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، اس میں جانور اچھل کود رہے ہیں، لیکن آڈیو میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، یا اسی طریقے سے دیگر مناظر ہیں۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہے وہ آیات کہ جس میں جنت کی نہروں، وہاں کے باغ و گلزار کا ذکر ہے، تو اس کے پس منظر میں اگر کوئی پھول اور باغات کو ایسی چیز دکھا رہا ہے، حالانکہ یہ پھول پھل بھی جنت کے پھولوں کی مثل تو نہیں ہو سکتے، وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، لیکن تلاوت قرآن کی آڈیو چل رہی ہے اور بیک پر جو وہ چل رہی ہے، اور سامنے جو ویڈیو ہے وہ جانوروں کی ہو، وہ جنگلات کی ہو، وہ اس قسم کے مناظر کی ہو، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کی شان کے لائق کسی صورت بھی نہیں ہے کہ بندہ ادھر سے تلاوت سن رہا ہے اور ادھر سے جانوروں کی اچھل کود کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اب مارکیٹ میں، سوشل میڈیا کی مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت سے یہ معاملہ بھی عام ہے۔ اس پر بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز وہ بھی بڑی دیر سے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ لکھا ہوا ہے اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ افسوس اس نام کو لائک کرنے والے کم رہ گئے، افسوس اس نام کو شیئر کرنے والے بہت کم رہ گئے۔ تو اس میں بھی وہ ایڈٹ کر کے کوئی لائک کرنے والوں کی تصویر جتنے انہوں نے لائک کیا ہے وہ یا شیئر کیا ہے تو اس کو وہ دائرہ دکھاتے ہیں کہ بڑے کم ہیں، مطلب کہ ایک مسلمان دیکھے گا وہ تو اس نام پہ مر مٹتا ہے، تو اس کو وہ شیئر کرے گا، لائک کرے گا، اور یوں اس کے پیج کی، اس کی آئی ڈی کی گڈی چڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی آپ غور کریں کہ یہ پس پردہ یہ کس قدر حماقت ہے کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والے کم ہو گئے یا نام پاک کو لائک کرنے والے کم ہو گئے، یہ بات سرے سے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی نہ صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں سب سے زیادہ جو دین بڑھ رہا ہے، جس میں لوگ جوق در جور شریک ہو رہے ہیں، والحمدللہ وہ دین اسلام ہے، اور اکثریت ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر، سیرت سن کر دامن اسلام کے اندر آ رہی ہے۔ تو نام محمد کریم علیہ السلام کے چاہنے والے کم نہیں ہوئے، الحمدللہ روز بروز ترقی پر ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ بھی کچھ تصاویر ہیں۔ اب آئیے ایک اور ہوش ربا اور خوفناک اور تکلیف دہ منظر ہے، اور ان پوسٹ جس کی طرف میں اب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان کے پیچھے مستشرقین، غیر مسلمین اور اسلام دشمن لوگ ہیں جو کہ بڑا میٹھا زہر مسلمانوں کے اندر بانٹ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک تصویر ہم دیکھتے ہیں کہ سرد موسم کی عکاسی ہے، کوئی بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شام کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، اور وہ بارش پڑ چکی ہے اور وہ سردی میں ٹھٹرتا اس کی فوٹو ہے۔ اب اوپر کیا لکھا ہے؟ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نماز سے اور روزوں سے بخشے جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ کیا اس دھوکے میں مت رہنا، یا یہ کہتے ہیں کہ بندہ اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ بس نماز اور روزہ کافی ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بندہ سردی میں ہے، وہ غریب ہے، نادار ہے، اس کی اس سردی اور اس کی اس ناداری کا کسی مسلمان کی نماز کا کیا تعلق ہے؟ اس بندے کی اس حالت کا کسی مسلمان کے روزے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ہم غیر محسوس طریقے پر اس کو شیئر کر رہے ہیں، جبکہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ وہ کسی کی بھی تصویر دکھائی گئی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی جو حالت ہے،
مجھے یہ بتلائیے کوئی یورپ والوں کو بھی تو ان کی تصویریں شیئر کر کر کے بتائے کہ تم امن کی بانسری بجاتے ہو، روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہو، انسانیت مذہب ہوتا ہے، یہ لوگوں دنیا کو فراہم کرنا چاہتے ہو، تو کیا غزہ کے لوگ مسلمان انسان بھی نہیں ہیں؟ تو یہاں پر کسی کی غریبی کو شو کر کے نشانہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ نماز پر۔ نشانہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ روزے پر۔ اٹیک کس پر کیا جا رہا ہے؟ حج پر، والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی سڑک اور ایک بالکل آپ جیسے کہتے ہیں کارپٹ روڈ، دو سڑکوں کی تصویر دے کر تو ایک طرف اوپر نام لکھا جاتا حاجی ٹھیکیدار حاجی فلاں، ہے نا، ساتھ حاجی ایڈ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کسی انگریز کا انگریزی میں کوئی نام ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیکیدار فلاں۔ شو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نے کیا ہے اور یہ ایک غیر مسلم نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے مسلمان کو اجازت دی ہے دھوکہ دینے کی؟ اسلام نے مسلمان کو اجازت دی ہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی؟ اسلام کی بنیاد اساس تو قرآن ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک بندے کا ناحق قتل کیا، قتل ناحق، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ پھر یہی لوگ کسی طرف جینے نہیں دیتے۔ اسلام جب اپنی سزاؤں کو نافذ کرتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے، اسی طرح جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ دیگر امور ہیں ان کے لیے جو شرعی سزاؤں کا تقرر اور تعین ہے، جب یہ بات آئے تو پھر انہی سزاؤں کو ظالمانہ سزاؤں کہنے کا شور مچایا جاتا ہے۔ تو اب یہ دو تین چیزیں ہیں، وہ غریب ہے، فقیر ہے، ندار ہے، تو کسی کے روزے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی کی نماز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی کے حج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر تو اس بندے پہ حج فرض ہے تو پھر یہ فرض کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس غریب کی ہیلپ پر ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جس رب نے ثواب دینا ہے اسی نے تو حج فرض کیا ہے، وہی تو فرما رہا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر حج کے لیے حاضری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رزاق ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غربا فقراء کا خیال کیا جائے، اور اللہ رسول کا کرم ہے جو ہمارے سننے والے کم از کم اس پلیٹ فارم پر شاید ہی خصوصاً رمضان و دیگر مواقع ہوں اور کوئی نشست ہو کہ جس میں ہم یہ نہ عرض کرتے ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، غرباء کا خیال کریں۔ کل بھی گزارشات کی، 2 دن پہلے بھی گزارشات کی کہ زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ وقت پہ نکال کے عزیز رشتہ دار غریبوں کو اور دیگر کو دے دیا جائے، تو یہ طریقہ تبلیغ ہے۔ لیکن اصل میں ایک غریب کا فوٹو دکھا کر تنقید نماز کو بنایا جا رہا ہے، یہ غیروں کی ایک سازش۔ ہم نے بھی جناب انگوٹھا دبایا اور کہا چلو جی یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی ثواب کا کام ہے۔ نیکی کا کام نہیں ہے۔ آپ نماز پر جو اللہ نے فرض کی ہے، جو حضور علیہ السلام معراج کی رات لے کر آئے، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ اس کے بہانے، آپ کو تو یہ چاہیے کہ اس غریب کی فوٹو بناؤ اور اس کے ساتھ آپ شاہی پروٹوکول سے پھرنے والے سیاستدانوں کی فوٹو لگاؤ۔ آپ اس ٹٹرتے ہوئے مجبور یا سڑک سے چن کر روٹی کے لقمے کھانے والوں کی فوٹو لگاؤ، اور دوسری طرف بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادی کی تقریبات کی فوٹو لگاؤ کہ جہاں ڈھیروں کھانا فرش پہ پڑا پلیٹوں میں اور وہ دھل کر نالیوں کے اندر جا رہا ہے۔ آپ اس غریب کی فوٹو لگاؤ اور ساتھ ہمارے دیش کے ان اشرافیہ کی تصویریں اور ویڈیو ساتھ لگاؤ کہ جو برات کے موقع پر ڈالر لٹا رہے ہوتے ہیں، ریال لٹا رہے ہوتے ہیں، درہم لٹا رہے ہوتے ہیں، دینار لٹا رہے ہوتے ہیں، موبائل لٹا رہے ہوتے ہیں، ان کا فوٹو ساتھ دیجئے کہ بھائی موبائل لٹانے والوں، پیسے لٹانے والوں، ان غریبوں کا خیال کرو۔ تو اس غریب کی غربت کا سیدھا نشانہ نماز، اس سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کا سیدھا نشانہ جو ہے وہ آ کر کس کو بنا دیا؟ روزے کو۔ یہ تو کوئی جوڑی کوئی نہیں ہے۔ جو فضول عبث بیکار اپنے پیسے کو اڑا رہے ہیں ان لوگوں کی تصویر لگائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی صاحب یہ پیسہ اڑانے لٹانے کی بجائے ان غرباء اور فقراء کا خیال کیا جائے۔ تو ایک تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اچھا، پھر ایک پوسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کی تصویر ہے، ایک سینمے کی تصویر ہے اور ایک دربار کی تصویر ہے، اور بار انہوں نے وہ ہاتھوں سے نشان بنایا ہوا ہے کہ سینمے پہ بھی رش زیادہ ہے، دربار پہ بھی رش زیادہ ہے اور مسجد میں جانے والوں کی تعداد کم ہے۔
تو یہ اصل میں ایک نظریہ ہے جو مزارات اولیاء پر جانے کو درست نہیں سمجھتے۔ ہم مزارات اولیاء کی حاضری کے قائل ہیں، لیکن بشرائط کہ وہاں عورتیں نہیں جائیں گی، مرد جائیں گے، مرد بھی جائیں سروں کو ڈھانپ کر اور باوضو جائیں، اور وہاں پر ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، مزار کا طواف، مزار کو سجدہ، ڈول کی تاب پہ رقص اور بھنگڑے اور چھن گنے بجانا اور ہلڑ بازی کرنا، ان تمام چیزوں کا مزارات سے تعلق نہیں۔ اور پھر آپ جس بھی اللہ کے ولی کے مزار کو دیکھیں، وہ حضور داتا سرکار ہوں، حضور بابا سرکار ہوں، سلطان العارفین سلطان باہو ہوں، اور جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں، آپ کو ہر مزار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی۔ اللہ والوں نے جہاں جہاں ڈیرے لگائے انہوں نے بنائی وہاں پر مسجد ہے۔ تو یہ بھی ایک بلا وجہ کی تنقید ہے کہ جو کہ ایک چھپی ہوئی آپ تکلیف کا اظہار ہے جو اس انداز پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور بہت اہم ترین بات، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ویڈیو یا تصویر لگا دی، مثلاً کوئی کتا کنویں میں گر گیا، کوئی بطخ گر گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو 2-4 بندے بیرون ملک کے تو وہ نیچے کود کر اس کو بچا رہے ہیں ایک، یا پھر یہ ہے کہ کراس کا نشان ہے، گاڑیاں رکی ہیں، بطخیں گزر رہی ہیں، بکریاں گزر رہی ہیں، کچھوے گزر رہے ہیں، تو کہا جی اتنی دیر کے لیے ٹریفک رک گیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اسی طریقہ کے ساتھ کسی کی جان بچانے کی کوشش کی گئی، وہ کسی کو پہاڑ سے گرتا بچا لیا، کسی کو کودتے ہوئے کو بچا لیا، علی ھذا القیاس۔ اس قسم کی تصاویر اور ویڈیو لگا کر اوپر یہ عبارت نصب کی جاتی ہے کہ کیا یہ جنت میں، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ لکھنے والا کو سادہ نہیں ہے، یہ بڑا عیار ہے، لیکن آگے جو ہم جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا یہاں دماغ میں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات والا وہ فریم نہیں ہے۔ اب وہ کرنا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے کہ جس نے جانور کی جان بچا لی، بطخ کی جان بچا لی، کنویں میں گرے ہوئے کتے کو نکال لیا، بکری کو، ہرن کو نکال لیا، تو بتلانا کیا چاہتا ہے کہ یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اتنی بڑی نیکی کی ہے۔ اب وہ سیدھا نشانہ کس پر ہے؟ ممبر والے پر، کہ ممبر والا کہتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جو ممبر والا کہہ رہا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، تو یہ ممبر والے کی ذاتی اختراع ہے یا جنت کے مالک کا فرمان ہے؟ قرآن ہو اور حدیث ہو، دونوں سے یہ بات کنفرم طور پر ثابت ہے کہ جنت میں صرف ایماندار داخل ہوں گے۔ تو اس میں مولانا کا تو معاملہ کوئی نہیں ہے، تو مولا جل مجد الکریم نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام جو قاسم جنت ہیں، انہوں نے فرمایا ہے اگر کافر سے کوئی اچھائی سرزد ہوتی ہے تو ہمارا دین بتاتا ہے کہ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت آخرت تقوی والوں کے لیے ہے، آخرت کا حصہ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ واضح طور پر فرمایا گیا۔ تو لہٰذا اوپر کی جو تحریر ہے وہ چکر پڑھ کے آپ ثواب کی نیت سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن بھائی صاحب وہ ثواب نہیں ہے، آپ اللہ رسول کے حکم کی مخالفت، اللہ رسول کے حکم کو چیلنج کر کے اس کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب رسول نے فرما دیا جنت میں ایمان والے جائیں گے، اور آپ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں جائے گا، یہ بھی نہیں جائے گا۔ تو جب رب رسول نے فرما دیا نہیں جائے گا تو وہ نہیں جا سکتا، اور جس کا کہہ دیا کہ جائے گا تو وہی جائے گا۔ تو یہ پوسٹیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، یہ دراصل دیکھنے کو اس کا روپ یہی لگتا ہے کہ کوئی مذہبی پوسٹیں ہیں، لیکن اصل میں یہ اسلام مخالف اور اسلامی تعلیمات سے دشمنی جو ہے اس کی ایک مثال ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابھی بالکل یہ ماضی قریب میں، یعنی حالیہ ایام آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ترکی کی مساجد جو ہیں اس کے بارے میں ویڈیوز ہیں، حالانکہ وہ ترکی کا معاملہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے کہ وہ بچوں کے لیے الگ سے مساجد کے ساتھ سلسلہ رکھتے ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، عورتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں، مرد ایک طرف چلے جاتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کا دل لبھانے کے لیے سائڈوں پر انہوں نے ان کے بچوں کے کھیلنے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب مذاق یہ اڑایا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے اور مولوی صاحب یوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مسجدوں سے باہر بنا دیں تو ایسی جگہ، یہاں تو مسجد کی ٹوپیاں بھی خریدنی ہو تو 10 دن چندہ مانگنا ہوتا ہے، مسجد کی صفیں بھی خریدنی ہو تو اللہ رسول کے واسطے سپیکر کھول کے دینے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے مسجد کی صفیں پوری ہوتی ہیں۔
تو یہ تو گورنمنٹیں ہیں جو باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو پلان کرتی ہیں اور ان کو فنڈ جاری کرتی ہیں اور ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ رہ گئی خاص مسجد کے اندر کی بات، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے، بچوں سے اور جانوروں سے بچاؤ۔ تو وہ بچے کہ جن کو پیشاب کرنے کی سمجھ نہ ہو اور وہ کر دیں، تو ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانے کی اجازت، یہ میری ممانعت نہیں ہے، خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ تو مذہبی معاملات کے اندر پہلے علم سیکھیے، علم سیکھنے کے بعد پھر اپنی اس کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے اس کو ہی عام کیا جائے۔ ایک اور سوشل میڈیا پہ ثواب کی امید پر ڈھیر گناہ کمانے کا سلسلہ ہے، اور وہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ بعض عورتیں نعت خوانی، اور اب تو ان کی لائیو ویڈیو چلتی ہیں، محافل سے وہ خود چلا رہی ہیں، اور وہی فیشن پرستی، وہی سروں سے سرکتے ہوئے دوپٹے، وہی میک اپ کی دھوڑ کے اندر اور دھول کے اندر اٹی ہوئیں، اور پھر اوپر سے ان کے ہاں بھی معاذ اللہ تعالی اب اس کو کیا عنوان دیا جا سکتا ہے، تو اب یہ عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں اور اب ان کی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے، کس لیے جی کہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے۔ ہمارے دین نے تو بتایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کائنات کی سب سے عظیم، بے مثل، با کردار، با عظمت اور پاک تینت بیویوں یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دروازے پر کوئی آئے اور تمہیں ان سے گفتگو کرنا پڑے تو پھر عورت کی طبیعت و فطرت میں جو اس کی آواز میں ملائمت اور نرمی ہے، رب فرماتا ہے ویسے بات نہیں کرنی، ان سے تھوڑی سی آپ کیا کہہ سکتے ہیں سخت لہجے میں، یعنی ملائمت کا انداز بدل کر اس آواز کے اندر تھوڑی سختی کا پہلو لا کر بات کی جائے گی۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہ ہو، یہ مفہومی بات عرض کر رہا ہوں کہ آوازوں کی یہ نرمیاں باہر کھڑے ہوئے دروازوں پہ بندوں کے دل کے روگ کو بیدار کر دیں۔ کہاں وہ پاک باز، پاک تینت، عالی مرتبت، کامل الایمان اور با اخلاص اور طیبات و طاہرات مومنوں کی پاک مائیں، ان سے رب یہ فرماتا ہے۔ اور کہاں آج ہمارے مسلمان معاشرے کی یہ عورت، اللہ ان کے حالوں پہ رحم فرمائے اور انہیں سمجھ عطا کرے کہ جن کی تم نعت پڑھ رہی ہو انہوں نے تو تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، جن کی تعریف اس انداز پہ کر رہی ہو انہوں نے تو تمہیں منع کیا اس چیز سے کہ نہ اپنی شکل کسی کو دکھاؤ اور نہ اپنی آواز کسی کو سناؤ۔ تو اصول شرع کیا ہے؟ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ ثواب سمجھ کر اس کو شیئر کریں کہ ایک عورت نعت پڑھ رہی ہے تو بھائی صاحب ہاتھ میں کیا آیا کتنے لوگوں کو، اور پھر باقاعدہ عورتوں کی ویڈیو جو مجمع میں موجود ہیں اور ان کی بھی جو اچھل کود ہے وہ بھی معاشرے کو دکھائی جا رہی ہے۔ کیا تصور، کیا خیال، کیا صورت دنیا کے لوگوں کے سامنے ہم لا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہرگز درست نہیں ہے۔ عورت کو نعت پڑھنے کا حق ہے، اس کے لیے بھی شرف ہے جس طرح مرد کے لیے شرف ہے، لیکن وہ باپردہ رہے، عورتوں میں پڑھے، اور یہ ویڈیوز لوگوں کے لیے عام نہ کریں کہ اس کو غیر مرد بھی دیکھیں اور دنیا کے اندر یہ تماشا بنے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے چند باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑی عجیب چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاست کے منچ پر آگے تو کہتے تھے مذہب میں، مذہبی لوگوں میں انتہا پسندی ہے، لیکن چند سالوں سے مذہبی لوگوں سے یہ ادھار لے لی ہوئی ہے سیاست سے جڑے ہوئے لوگوں نے، اور خوب اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مثلا ایک سیاسی پارٹی والا دوسری سیاسی پارٹی والے کی مخالفت میں کوئی ویڈیو، کوئی تصویر شیئر کرتا ہے اور اوپر کیا لکھتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور اسی طرح آیات کا جو اسلوب ہے وہ اپنا کر اوپر لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ فرماتا ہے کہ اس بات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس بات میں نظر والوں کے لیے یا آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ اب یہاں مذاق چل رہا ہے، مسخری چل رہی ہے، وہ ویڈیو جو ہے مذاق اور طنز پر مبنی ہے اور یہ مخالفت میں اس کو آگے شیئر کر رہا ہے، لیکن اوپر طرز کون سی رکھی ہوئی ہے جو کلام الہی کی طرز ہے۔ تو ایک مسلمان کا ہاتھ اجازت دیتا ہے
کہ وہ اپنے من کی غصے کو نکالنے کے لیے اور دوسرے کو زج کرنے کے لیے اور سیاست کے اس منچ پر پہنچ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو مزاج ہے اس کا اس انداز پر مذاق اڑائے اور پھر اس کو اور آگے سے آگے اور اسی طریقہ کے ساتھ اور باقاعدہ طور پر بہت ساری آیات کے ترجمے ان کے اندر جدید چیزوں کو ایڈ کر کے جاری کیا جاتا ہے مذاق بنا کر، اور نیچے دھڑا دھڑ لائق ہو رہے ہیں اور وہ ہنسنے کے سائن دیے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ غیر تو اس کتاب سے مذاق کر رہی تھے، اب یہ کمی باقی تھی کہ مسلمان بھی اس مقدس کتاب کے ساتھ یہ رویہ روا رکھیں، وہ قرآن جو آل اطہار نے نوک نیزہ پر جس کی تلاوت کی ہے، اور وہ قرآن کے ہر دور میں اہل ایمان نے جس کی حفاظت کی، جس کی تلاوت کو شرف جانا، جس کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اب ہمارے دور آیا ہے تو کیا ہم اس قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ یا تو قسموں کے لیے اٹھائیں گے، یا پھر یہ نہروں کی بندشوں میں ہمیں نہروں سے ملے گا، یا پھر بجلی کے پولوں سے لگے ہوئے پیپوں سے کاغذات برآمد ہوں گے، اور رہتی کثر سوشل میڈیا پہ نکل جائے گی کہ قرآنی آیات اور اس کے اسلوب کو اس قدر استہزاء کا شکار بنایا جائے گا، مذاق کا شکار بنایا جائے گا۔ ایک مسلمان سے کم از کم اس مذموم فعل کی امید نہیں کی جا سکتی۔ گزارش ہے اس موبائل کو آخرت کی بربادی کا سبب مت بنائیں۔ کوئی بھی چیز شیئر اور پوسٹ کرنے سے قبل اچھے طریقے سے تصدیق اور تحقیق کر لیں، اور کم از کم اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام کے جو احکامات سے مذاق ہے، ہاں اس مذاق میں آپ یہ دیکھیں کہ وہی ٹک ٹاک کا جو جنون سوار ہے اور وہی جو لائک اور شیئر کرنے والے اور دیکھنے والوں کی تعداد کی بڑھوتی کی ہرس اور ہوس ہے، وہ یہاں تک لے آتی کہ اب نماز سے مذاق کے جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر چڑھائی جاتی ہیں۔ وہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ صحرا کے اندر سب بچھائی ہوئی ہے، ایک امام کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے تو پچھلے بھی سجدے میں جاتے ہیں اور وہ اگلا بندہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ کتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں۔ تب کیا اس پر وہ ہنسنے کا سائن دے کے ٹھک 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 جا رہا ہے جناب کہ لو جی عروج پر چلی گئی؟ کس چیز کا مذاق اڑایا؟ نماز کا مذاق اڑایا۔ یعنی اپنی مشہوری کے لیے نماز جو دین کا ستون ہے، اس نماز کے ساتھ اس طرح کا استہزاء اور مذاق کی ویڈیو ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی فٹ پاتھ پہ کپڑا بچھا کے نماز پڑھنے لگا ہے اور اس نے وہ موبائل رکھا ہے یا اپنا کو بٹوا ظاہری بات ہے یہ بنائی جا رہی ہیں، کوئی بنائی تو نہیں ہے، خود بنائی جاتی ہے، اسکیچ تیار ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے جناب کہ وہ سجدے میں یا تحیات میں بیٹھا اور کوئی اٹھانے لگتا ہے تو وہ جیب سے پسٹل نکالتا ہے۔ اب کیا ہے، یعنی اس بے ہودگی کو کیا عنوان دیا جائے گا؟ یہاں پر بھی آپ نے نشانہ کس چیز کو بنایا ہے؟ نماز کو نشانہ بنایا ہے۔ کس چیز سے آپ نے مذاق کیا ہے؟ کیا مذاق کی حص اب اس لیول تک گر جائے گی کہ ہم مقدسات اور پاک اور عالی مرتبت عبادات اور رب رسول کے احکامات سے بھی مذاق کریں گے؟ تو خدا نہ خواستہ یہ امور جو دین اسلام سے باہر نکال دیں اور کفر کی دنیا میں دھکیل دیں اور اسی حالت پر بندے کی موت آ جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہر چیز بیکار ہو گئی۔ اس لیے اس سستی شہرت اور یہ لائک اور شیئر کے چکر کتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس جنون سے باہر آئیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بندہ دیکھے کہ مجھے رب کے دربار سے کتنے لائک مل رہے ہیں، میرے اعمال پر، میرے افعال پر، میرے صبح و شام پر اور میرے معمولات پر مجھے کس قدر، اور جہاں تک دیکھنے کی کہ مجھے کتنوں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے صرف اتنا تصور پکا لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم ان جیسے امور سے اپنے آپ کو بچا پائیں۔ یہ مضمون تھوڑا تو نہیں ہے، ایک وسیع جہان ہے۔ چند چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی کوشش کریں گے کہ اسی سلسلہ علم و ادب کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آج کے سلسلے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری انشاءاللہ سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کو یوٹیوب پر بھی ڈال دے گی، تو اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔